اکثر لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، تو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو کب پڑھنا چاہیے، کس اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو تسبیح ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، حدیث میں یہ دو ٹکڑوں میں ملتی ہے۔ بعض حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ملتا ہے، بعض حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ملتا ہے۔ اس کی فضیلت تو ایسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک پڑھنے میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پوری کائنات کو رکھا جائے، دوسرے پڑھنے میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکھا جائے، تو یہ تسبیح جس پڑھنے میں ہوگی وہ پڑھنا وزنی ہو جائے گا، یہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ پوری دنیا سب سے عظیم زبردست اگر کوئی تسبیح ہے نا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ہی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک صحابی آئے، آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت پریشان حال ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ ہمارے تنگ دستی دور ہو جائے اور تنگی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ مال و متاع سے نواز دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھلائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ تو وہ صحابی نے جب سے تسبیح پڑھنا شروع کی تو چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو فراخ کر دیا، رزق کے دریچے کھول دیے اور بہت زیادہ ان کے یہاں برکتوں کا نزول ہوا۔ تو انہوں نے آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بات بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں نے آپ کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھا ہے اس وقت سے میری تنگی، فقر و فاقہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بڑی زبردست اور بڑے مجرب وظائف میں بڑا مجرب ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ کی کبریائی اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی فضیلت آ گئی کہ ایک پڑھنے میں زمین، آسمان، چاند، سورج رکھا جائے، اس سے کئی گنا زیادہ پھر یہ پڑھنا وزنی ہو جائے گا جس پڑھنے میں یہ رکھا ہو، تو پھر اب بچے ہی کیا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ وزنی ہے یہ تسبیح اور یہ تسبیح۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تسبیح سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کو محبوب اگر کوئی تسبیح ہے تو وہ یہی تسبیح ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی یہی تسبیح ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے بس یہی طریقہ ہے، بہتر ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 100 بار یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ بس 100 ہی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 110 نہیں پڑھ سکتے، 150 نہیں پڑھ سکتے، جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صبح دوپہر شام پڑھیں، جتنے چاہیں پڑھیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مردار ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور ذکر میں سب سے زبردست اگر کوئی وظیفہ اور تسبیح ہے تو یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو بھی کافی ہے، اور اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔